اڈیالہ جیل کے باہر میں موجود ہوں. جمعرات کا دن ہے, 2026 کا پہلا دن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن کا لسٹوں میں آج نام تھا وہ آئے تھے, لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی, اور ایک مرتبہ پھر بنا ملاقات کے یہ واپس جا رہے ہیں. جمال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ایم این اے ہے. سر, آپ تو رکن قومی اسمبلی ہیں, یہ امید لے کر آئے ہوں گے کہ آج نیا سال شروع ہو رہا ہے, شاید وہ سب کچھ بدل جائے. سال چونکہ بدل گیا لیکن نہیں بدلا. میں یقیناً آپ جو بات کر رہے ہیں خدا گواہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ حکومت جو ہے ان کو اللہ ہوش کے ناخن دے, اور آج سال کے پہلے دن ہم کوئی اچھی خبر یہاں سے لے کے جائیں. خان سے ہم ملاقات کریں. خان جب ہماری ملاقات کروا دی جاتی تو حکومت کا آج پلڑا بھاری ہو جاتا. آج حکومت کی نیک نامی ہوتی کہ جی سال کے پہلے دن انہوں نے ایک اچھی شروعات کی ہیں, لیکن وہی ہٹ درمی کا قائم رہنا اور ہماری ملاقات نہ کروانا, اس سے مجھے مایوسی ہوئی ہے. اور میں لیکن امید کا دامن میں نے ابھی بھی تھاما ہوا ہے. میں پھر دوبارہ بھی حکومت کے جو حکومتی نمائندے ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اور عمران خان پاکستان میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. آپ اب عمران خان, لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال سکتے. اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, آئیں عمران خان سے بات کریں, ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی حل نکالیں. یہ جو مشکلات ہیں, ان جو پاکستان پہ جو دروازے بند ہیں اور جو چیزیں پاکستان کو ایک بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے, آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ یہ ہم کہاں جا کھڑے ہوں گے. تو ان تمام مشکلات کی کنجی جو ہے وہ عمران خان کے پاس. سر, ہم نے دیکھا کہ 2024 میں جو ہے وہ نومبر میں آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا اور بہت بڑی احتجاجی تحریک تھی. پھر 2025 خاموش گیا, کوئی اس طرح کا بڑا احتجاج نہیں ہوا, چھوٹے لیول پہ احتجاج ہوتے رہے. اب 2026 میں کوئی بڑے احتجاج کی کال دے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں, اب یہ تو ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی, اور پھر اسپیشلی اس وقت تک خان صاحب نے مولانا جو علامہ ناصر صاحب اور چغزئی صاحب کے کو سپرد کیے ہیں, اختیارات دیے ہیں. اب وہ اور ہماری جو سینئر قیادت ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. لیکن میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے, ایک ضلع کے حلقے کے ایک نمائندے کی حیثیت سے, میں پھر بھی حکومت سے کہوں گا کہ وہ ان چیزوں سے پاکستان کو بچائیں. کہ اب اس دفعہ اگر عوام نکلے گی تو ظاہر ہے عوام کو غم و غصہ بھی زیادہ ہوگا. تو کیوں ہم اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, کیوں ہم اس طرف ملک کو دھکیلنا چاہتے ہیں, جب باتیں ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا خان بیٹھا ہے نا ادھر, آئیں نا ان سے بات کریں اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید ان سے چیئرمین شپ لی جائے, کیونکہ جب بیرسٹر گوہر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ علیمہ خان کا الگ گروپ ہے, ان کا الگ گروپ ہے. بیرسٹر گوہر اس ناکے پہ آتے ہیں, علیمہ خان دوسرے ناکے پہ آتی ہیں, وہ یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا, اور جس دن خان صاحب کہیں گے کہ گوہر آپ استعفیٰ دے دو, میرے خیال میں گوہر صاحب ایک مائکرو سیکنڈ لگائیں گے. اور آپ نے ایک عملی نمونہ دیکھ لیا کہ اڈیالہ جیل کی دیواروں سے خان صاحب کا حکم جب باہر سڑک پہ آیا کہ علی امین گنڈا پور استعفیٰ دے دے, تو بغیر کسی لیر تو لال کے اگلے ہی سیکنڈ میں یہ خبر سنتے ہی گنڈا پور نے کہا آمین ہے, اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور نے پارٹی چھوڑ دی, یا کل اگر بیرسٹر گوہر کو خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں تو وہ یہ پارٹی چھوڑ دیں گے, یا ان کی دل میں ہمدردیاں ختم ہو جائیں گی. ایون مجھے خان صاحب کہیں گے کہ جمال آپ استعفیٰ دو, ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا. کیونکہ ہمیں جو عزت ملی ہے, یا ہمیں جو مقصد جو ہمیں یہاں پہ ہم بطور ایم این اے میں ہوں, یا بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے, تو خان صاحب کی وجہ سے ہے. تو انہی کا دیا ہوا وہ ہے, تو امانت ہے, ہم جب وہ کہیں گے ہم انہیں دے دیں گے. 20-25 دن ہو گئے, نہ منگل کو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نہ جمعرات کو ہو رہی ہیں, تو اب اگلے کوئی اسٹریٹجی بدلیں گے آپ لوگ؟ اب یہ آپس میں ہم بیٹھیں گے, بات کریں گے اس پہ کہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں. احتجاج کی طرف جائیں گے یا مذاکرات کی طرف؟ نہیں سر, یہ تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جو سینئر قیادت ہے ہماری, جب وہ آپس میں مل بیٹھ کے یہ تو فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے ہم نے.
اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بتائیں گے، کیونکہ KPK کے وزیر اعلیٰ پنجاب میں آئے تھے، ایک اچھی خاصی انہوں نے مومنٹم کریٹ کیا، اگلا دورہ سندھ کا ہے، تو پنجاب کی جو قیادت ہے وہ کیوں نہیں ایکٹیو ہو رہی اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے؟ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ 800 سے 900 لوگ انہوں نے پکڑے لاہور میں. آپ کی تحصیلدار کی عدالت سے لے کے سپریم کورٹ تک کی جو عدالتیں ہیں وہ اس وقت جو یہاں وہاں پہ جو ہو رہے ہیں فیصلے ہو رہے ہیں. جو اسٹریٹ موومنٹ میں لوگ آتے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں نا، وہ ان کے بھی تو گھر بار ہے، ان کے بھی بال بچے ہیں، اور جس طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ایک چھوٹے سے چھوٹے معاملے پہ دہشت گردی کے پرچے دیے جا رہے ہیں. الٹا آپ نے دیکھا نہیں کہ یہاں پہ مارا بھی پولیس نے واٹر کینن کے ساتھ، پانی بھی آدھی رات کو اس سردی کی شدید سردی کی راتوں میں، اور دہشت گردی کے پرچے بھی انہیں کے اوپر. تو اس وقت تو ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے. لیکن یہ دیکھیں پریشر کوکر میں جب پریشر بڑھتا ہے نا تو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. تو اس وقت تک یا اس نوبت تک چیزوں کو حکومت کیوں لے کے جانا چاہ رہی ہے؟ ہر چیز کا حل ہے، اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں لیکن آخری فیصلہ ٹیبل پہ ہوتا ہے. تو بیٹھے ہمارا خان یہاں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے حکومت. ہمارا خان یہاں پہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آج سال 2025 گزر گیا، 2026 آ گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اڈیالہ جیل کے باہر ایک مرتبہ پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں PTI کا MP ہوں، PP 26 ڈسٹرکٹ جیلم سے، اور میں جو سینٹرل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا تحریک انصاف کا، میں اس کا اسپوکس پرسن ہوں پنجاب کے لیے. جیسا آپ نے پہلے کہا کہ آج نیا سال ہے، مجھے یقیناً یہ امید تھی کہ شاید نئے سال کی شروعات جو ہے حکومت کسی اچھے ذہن کے ساتھ کرے گی، لیکن انہوں نے وہی پرانی ہٹ دھرمی اور پرانی روش کو برقرار رکھا ہے. آج بھی 6 بندوں کی لسٹ دی گئی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. 3 یہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں، اور باقی میرا خیال ہے دوسری طرف سے آئے ہیں اب گیٹ نمبر 5 پہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے، لیکن وہاں پہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی. یہ ایک ظالمانہ جو حکومتی پالیسی ہے، یہ اس کا تسلسل ہے. یہ حکومت کسی قانون، کسی آئین، کسی عدالتی فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، جو پاکستان کی بدقسمتی ہے، اس ملک کے عوام کی بدقسمتی ہے. لیکن مجھے پھر بھی امید ہے انشاءاللہ اس ساری ظلم اور زیادتی کے باوجود بہتری کا راستہ اس پاکستان کے لیے نکلے گا، پاکستان کے عوام کے لیے نکلے گا. اور یہ جو مایوسی کی فضا اس وقت پاکستان اور پنجاب اور پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا کلا کما ہوگا. سر، آپ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، CM آئے تھے یہاں پہ پنجاب میں، کہا جا رہا ہے ان کی تجلیل کی گئی ایک طرح کی، لیکن انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ یہاں پہ کی ہے، ایک کامیاب اسٹریٹ موومنٹ کی ہے. تو پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک خاموش ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، تو آپ لوگ کب ایکٹیو ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ویلکم کرتا ہوں جو CM صاحب کا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق. بہت ہی کامیاب ان کا دورہ تھا. یہ دورہ ابھی تک لو پروفائل میں رکھا گیا تھا. آپ اس بات کو حکومت وقت جو ہے اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کوئی موومنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر اس کی ہائپ زیادہ کریٹ کر دی جاتی تو انہوں نے پورے لاہور کی بجائے پورے پنجاب میں کرفیو لگا دینا تھا. ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو بہانہ نہ ملے. اور CM صاحب آپ کو پتہ ہے پشاور ہائی کورٹ کے جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق بغیر سیکیورٹی کے آئے تھے، پرسنل سیکیورٹی میں آئے ہیں، صرف ان کے ساتھ MPs موجود تھے. اس کے باوجود الحمدللہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی ایک مضبوط بنیاد رکھی ہے، لوگوں کو حوصلہ دیا ہے. وہ ان تمام لوگوں سے ملے ہیں جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی، جو پابند سلاسل کیے گئے، جن کو شہید کیا گیا. لاہور میں ایک ایک گھر میں گئے، وہ کوٹ لکھپت جیل میں بھی جانا چاہتے تھے اسیران سے ملنے کے لیے.